عروج آنے پر انسان خدا نہ بن بیٹھے، اس لیے تو اللہ پاک نے زوال بھی رکھا ہے۔ ناظرین، جو انسان مصیبت میں گھرا ہو اس کو نصیحتیں بعد میں کیا کرو، پہلے اس کی مدد کیا کرو۔ عورت اپنے گھر میں آدھی روٹی کھا کر بھی گزر بسر کر لیتی ہے، مگر مرد اس کو پورا ہی چاہیے ہوتا ہے۔ ناظرین، اپنی فیملی کی بات چیت باہر کے لوگوں کے ساتھ مت شیئر کرو، ورنہ تمہارے پیچھے لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مرد کرے تو غلطی اور اگر عورت کرے تو گناہ۔ جس انسان کو دنیا سے جانے کے بعد فرشتہ بولا جاتا ہے، اصل میں دوران زندگی اسے کبھی انسان بھی نہیں جانا جاتا تھا۔ قدر تو اس کو کہتے ہیں جو کسی کی موجودگی میں کی جائے، جو کسی کے بعد ہو اس کو پچھتاوا بولتے ہیں۔ انسان کو گناہ کے درمیان موت نہ آنا اور توبہ کرنے کی مہلت انسان کو ملنا رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے۔ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے جس کی خواہشات پوری نہ ہوں اور وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر کرے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو ہر وقت کچلنے میں لگے رہتے ہیں، وہ یہ بات کبھی نہ بھولیں کہ کوئی اور طاقت بھی ہے جو تم کو بھی کچل ڈالے گی۔ اکثر لوگوں کے دل کے اندر واقعی سوراخ ہوتا ہے، ان کے دل میں جتنی بھی محبت ڈال لو وہ خالی ہی رہتی ہے۔ ناظرین، میں نے ایک عرصہ لوگوں کو پرکھا ہے، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتے، نہ تمہاری گفتگو سے اور نہ ہی خاموشی سے۔ ہر وقت لوگوں کو متاثر کرنے کی عادت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ جھوٹ ایسی شے ہے جس کے دو ذائقے ہوتے ہیں، دوسرا بولے تو کڑوا لگتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے۔ ناظرین، عورت پر پردہ بالکل اس طرح سجتا ہے جیسے قرآن شریف پر غلاف۔ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہوتی، بلکہ یہ انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے روگ کی طرح اور کسی کے لیے رزق کی طرح۔ کبھی خود کو بھی محسوس کر کے دیکھو، رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اس زندگی میں کوئی کسی کے لیے نہیں مرتا، جو آنا چاہے اس کو بسم اللہ بولو اور جو جانا چاہے اس کو خدا حافظ کہہ دو۔ اتنا بوجھ کسی مضبوط پہاڑ کا نہیں ہوتا جتنا کسی بے قصور انسان پر الزام لگانے کا ہوتا ہے۔ وہ شخص تمہارا دشمن ہے جو تمہارے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کرے اور لوگوں کے سامنے تمہاری خامیاں۔ لوگ زندگی بھر مدرسوں کا اور بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر ان کے جنازوں پر وہی بچے آ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کی اولادیں اس قابل نہیں ہوتی۔ ناظرین، اپنا مال و دولت ان چیزوں پر خرچ کرو جن کو پیسے سے خریدا جا سکتا ہے، اور اپنا وقت ان چیزوں پر صرف کرو جن کو پیسے سے نہیں خریدا جا سکتا۔ صاحب کردار وہ انسان ہے جو کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر تو ایک دن کا بھی اضافہ نہیں کر سکتے، مگر جو تمہارے دن ہیں ان میں زندگی کا اضافہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آزمائش انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دیتا، بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے دیتا ہے۔ جو جتنی جلدی سیکھ جاتا ہے اتنی جلدی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ دعائیں تو کبھی رد ہوتی ہی نہیں، بس وہ اپنے بہترین وقت میں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ پاک ہے وہ پروردگار عالم جو انسان کے عیبوں کو چہروں پر ظاہر نہیں کرتا۔ اپنی نگاہ کا عادل ہے وہ انسان جس کو کسی کی بیٹی کے اندر اپنی بیٹی نظر آئے۔ ناظرین، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ پاک کے خوف سے روتا ہو، اور جو لوگ اللہ پاک سے محبت رکھتے ہیں ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے مالک کی رضا کے اندر راضی رہتے ہیں۔ اور غور کیا ہے کبھی کہ زندگی میں کچھ ایسے لوگ مل جاتے ہیں
جن کا ساتھ تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا دیا ہوا سہارا ساری زندگی انسان کو کام آتا ہے۔ مچھلی اگر مر بھی جاتی ہے تو مچھلی کے کانٹے کبھی مرتے نہیں ہیں، اس لیے کچھ تعلقات ٹوٹ بھی جائیں مگر یاد کی شکل کے اندر کبھی ختم نہیں ہو پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی زندگی سے خوش نہ ہوں، لیکن یاد رکھنا، تمہاری جیسی زندگی جینے کے لیے کچھ لوگ ترستے ہیں۔ کچرے کے اندر پڑی ہوئی روٹیاں روزانہ یہ پکارتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ اگر تم کسی معاملے کا ٹھیک فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ رب کریم پر چھوڑ دو۔ وہ علم تو بالکل بیکار ہے جو انسان کو مال کمانا تو سکھا دے مگر زندگی جینے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ ناظرین، کبھی آزما لینا، کچھ لوگ تمہارا بالکل اس وقت ساتھ چھوڑ جاتے ہیں جب تمہیں ان کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ریڑھی والا عمرے پر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ لوگوں نے کہا تم ریڑھی لگاتے ہو، اتنا خرچہ کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ وہ بولا ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا اللہ نہیں۔ لوگ بھی انسان کے حالات کی طرح ہوتے ہیں، برے ہوں تو لوگ بھی برے ہو جاتے ہیں، اچھے ہوں تو لوگ بھی اچھے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، تمہارے چہرے پر جھریاں پڑنے لگیں تو چہرے پر صرف کھیرا رگڑیے، کچھ دنوں کے اندر چہرہ جوانوں جیسا نظر آنے لگے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ مخلص انسان نہیں ہے تو وہ کچرا ہے۔ ذہن کی تنگی بڑے خاندانوں میں رہنے سے دور نہیں ہوتی بلکہ عاجزی کے اندر رہنے سے دور ہوتی ہے۔ دنیا میں وہ انسان ہمیشہ پرسکون رہتا ہے جس کی خواہشات پوری نہ ہوں اور وہ اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر کرے جو اس کو اللہ نے عطا کی ہیں۔ انسان کو گناہ کے درمیان موت نہ آنا اور توبہ کرنے کی مہلت انسان کو ملنا رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا احسان ہے۔ محبت ایسی چیز ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہوتی بلکہ یہ انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، کسی کے لیے روگ کی طرح اور کسی کے لیے رزق کی طرح۔ اللہ پاک آزمائش انسان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں دیتا بلکہ کچھ سیکھنے کے لیے دیتا ہے۔ جو جتنی جلدی سیکھ جاتا ہے اتنی جلدی اس سے دور ہو جاتی ہے۔